السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے کوئی عزیز بیرون ملک میں ہوں اور انہوں نے آپ کو کوئی خط لکھا ہو، بالخصوص ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ فیملی کے ہیڈ ہیں اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں آپ کو مختلف طرح کی ہدایات دی ہیں، مشورے دیے ہیں اور کچھ ان کو جو مطلوب ہے گھر کے معاملات کے حوالے سے، اور وہ زبان کوئی ایسی ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے، تو اس خط کے ساتھ آپ کا سلوک اور رویہ یقیناً یہ ہوگا کہ آپ اس کو لے کر کے بھاگیں گے اور کوئی بھی ایسا فرد ڈھونڈیں گے جو اس کا ترجمہ جانتا ہو، جو آپ کو بتا سکے کہ اس خط کے اندر کیا باتیں ہیں کہ جن کو معلوم کیا جا سکے کہ ان میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اور آپ اس وقت تک بے چین رہیں گے جب تک آپ کو معلوم نہیں ہو جائے گا کہ خط دراصل آپ سے کیا کہتا ہے اور اس کے آپ سے کیا مطالبات ہیں۔ مگر دوسری طرف ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصی یہ مثال دے کے آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیغام ہمارے رب اور ہمارے پروردگار، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں دیا ہے، اور اسی مقدس مہینے میں وہ نازل ہوا ہے، اور یہ مہینہ تو دراصل جشن نزول قرآن ہی ہے۔ اور اس قرآن حکیم کی زبان کو ہم اہل عجم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور سال ہا سال بیت جاتے ہیں، بلکہ پوری پوری عمر گزر جاتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، ہماری فلاح اور کامیابی کے کون سے اصول بیان کیے ہیں، اور ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو خصوصی طور پہ میں متوجہ کروں گا آج آپ کو اس حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کو بترجمہ پڑھیں اور اس کا آغاز فوری طور پہ ہی کریں، اس کا مزید انتظار نہ کریں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں ہم ابھی سے اس کا آغاز کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جتنا کچھ ہو ہم سے ہم اس کو بترجمہ تلاوت کرتے چلے جائیں، سمجھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور جب اللہ کو منظور ہوگا ہم اس کو ضرور مکمل بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کون سا ترجمہ پڑھیں، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ کا پسندیدہ مترجم ہیں، جو بھی آپ جن مترجم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، قرآن حکیم کا ترجمہ بڑے بڑے اہل علم نے، بڑے علماء نے کیا ہے، اس کو منتخب کر لیجئے۔ بس بات اس قدر ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو، آپ کی اپنی جو علمی استعداد ہے اس کے مطابق وہ ترجمہ ہو، وہ اردو جو لکھی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اس ترجمہ کو شروع کریں۔ اور ایک اصول اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ ترجمہ قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہونے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کر لینے سے پہلے جو بھی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں، پری کنسیوڈ آئیڈیاز جو ہیں، جو تصورات آپ کے بنے ہیں مختلف جگہوں سے، کتابیں پڑھ کے، مختلف لوگوں کو سن کے، بزرگوں سے جو روایت یا جو چیز چلی آ رہی ہو، آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سے ہم سب کو قرآن حکیم کے اوپر پرکھیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے پہلے سے موجود تصورات اور تخیلات پر قرآن کو پرکھیں گے، اور جہاں جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پسندیدہ نظریات جو پہلے سے ہمارے دماغ میں موجود ہیں وہ قرآن سے ٹکراتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم اس کی کوئی توجیہ اور کوئی تشریح کر لیں گے اور وہی چیز اختیار کریں گے جو ہماری پسندیدہ ہے، اور ہم نے نسلوں سے اور سالوں سے اس کو اختیار کر رکھا ہے۔ بلکہ آپ یہ کریں کہ پہلے عہد کر لیں کہ جو کچھ بھی میرے دماغ میں، جو کچھ بھی میرے علم میں ہے، جو کچھ میرے شعور میں دین کے حوالے سے ہے، اس کو میں قرآن حکیم کے اوپر پرکھوں گا۔ اگر کچھ قرآن حکیم کی روشنی میں غلط نکلا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور قرآن حکیم نے جس کی تصدیق کی میں اس کو ہی لے کے چلوں گا، کیونکہ دراصل کامیابی اور فلاح کا راستہ قرآن حکیم ہے۔ اخروی کامیابی کے لیے کوئی دوسرا نسخہ اور کوئی دوسرا راستہ اتنا روشن نہیں ہے جتنا قرآن کا راستہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔